أسمو وأجتاز السماء جلالا آر کے مشاعرہ میڈیا۔ ایک مثال میں آپ کو دے رہا ہوں چونکہ وقت کم ہے، ہمارے اکابر سے استفادہ کرنا ہے۔ ایک مثال اس لیے دی کہ آپ سوچیں کہاں تک ہماری قوم تباہی و بربادی کی طرف جا رہی ہے۔ الحاد کا بازار گرم ہے، شک و ارتیاب گھر گھر پہنچ چکا ہے۔ اچھے خاصے لوگ اپنے نماز پڑھ لینے اور اپنے دین پر چل لینے کو کافی سمجھتے ہیں۔ ہمارے پاس تحفظ ختم نبوت اور دیگر ذرائع سے جو خبریں ہیں اس میں ہم جانتے ہیں کہ گمراہ ہونے والے، ملحد ہونے والے، مرتد ہونے والوں کے خاندان حاجی ہیں، نمازی ہیں، داعی ہیں، اور ان کے بچے مرتد ہو رہے ہیں اور ملحد ہو رہے ہیں۔ اس کی وجہ سوچنے سے، غور کرنے سے یہی سمجھ میں آتی ہے کہ ہم اپنی نسلوں کی تعلیم و تربیت کی طرف توجہ نہیں دے سکے۔ آج جمعے سے قبل عالمگیر مسجد میں حضرت صدر محترم نے اسی پر توجہ دلائی کہ آج اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت کی فکر ہم نہیں کر رہے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم بھی تکلیف اٹھا رہے ہیں۔ بچوں سے ماں باپ کے دل خوش نہیں ہیں اور انہیں سکون نہیں مل رہا ہے۔ ہم دنیا میں تکلیف اٹھا رہے ہیں اور ان کی آخرت تباہ و برباد ہو رہی ہے۔ اس وجہ سے یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ تمام مسلمان اپنے بچوں کو ان کی دینی تعلیم کے لیے مکتب کی طرف بھیجیں۔ مکتب نہیں ہے تو مکتب قائم کریں۔ ہر جگہ پورے جنوب کی تمام علاقوں میں الحمدللہ اس عاجز کو جانے کی توفیق ملی، دیہاتوں سے لے کے شہروں تک ہر جگہ میں نے اہل علم سے بھی یہ بات کہی، عوام سے بھی کہی، آپ لوگوں سے حیدرآباد اور مختلف ضلعوں سے آئے ہوئے، ریاست سے آئے ہوئے احباب سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ایمان کی حفاظت، اپنے نسلوں کے دین کی حفاظت صرف علماء کا کام نہیں ہے۔ بچے آپ کے ہیں اور ان کی حفاظت کی ذمہ داری آپ دوسرے کے سر ڈال کر بے فکر ہو جاتے ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کی اولاد ہے، آپ ان کی روزی روٹی، اچھی تعلیم، اچھی غذا، اچھی صحت، خوشیاں دیکھنے کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن ان کی برزخ، ان کا حشر نشر، ان کی آخرت کے بارے میں آپ یہ سوچنے میں علماء کا کام ہے کہ علماء ہمارے بچوں کی ایمان کی حفاظت کریں۔ تو بھائی علماء اپنے بچوں کا جواب دیں گے، قوم کی ذمہ داری ان پر جتنی ہے وہ پوری کر رہے ہیں۔ کہیں بھی علماء غافل نہیں ہیں۔ گاؤں گاؤں میں ایک عالم ہے کسی مسجد میں، وہ بھی کوشش کر رہا ہے کہ گاؤں کے بچے کچھ پڑھ لیں، کچھ سیکھ لیں، لیکن والدین کو احساس نہیں ہے۔ بچوں کو گھروں سے جا کر لے کے آنا پڑتا ہے اور خود ہی لانا، خود ہی یاد کرانا، خود ہی پڑھانا، ان کے والدین کو اس کی کوئی فکر نہیں۔ گاؤں میں اگر نہیں ہے تو سمجھ میں آتا ہے کہ بیچارے جاہل لوگ ہیں، ہل جتے لوگ ہیں، لیکن اس شہر میں پڑھے لکھے لوگ، تعلیم یافتہ لوگ، انہیں بھی اپنے بچوں کے دین ایمان کی فکر نہیں ہے۔ اگر تھوڑا بہت خیال ہے تو ٹیوشن رکھ دیا، آدھے گھنٹے 15 منٹ کے لیے استاد آ گئے، اس وقت میں گھر میں سے چائے پانی پہنچا دیا جاتا ہے، وہ چائے پانی کر کے چلے جاتے ہیں۔ اتنی دیر میں بچے نے کیا پڑھا، کیا سیکھا، عقیدہ درست ہوا، کیا اس کو اللہ کی معرفت ہوئی، نبی کی محبت ملی، قرآن کی عظمت ملی، کیسے ملے گی؟ یہ تو ایک پورے ماحول کے ذریعے سے ملتی ہے۔ اجلس بنا ساعتن نؤمن، تھوڑی دیر بیٹھو، ایمان کی باتیں کریں گے۔ یہ صحابہ کا مزاج تھا۔ حضور علیہ السلام نے کچھ صحابہ جمع تھے تو ان سے پوچھا کیف اصبحتم؟ انہوں نے کہا اصبحنا مومنین باللہ تعالی۔ حضور نے فرمایا وما امارت ایمانکم؟ انہوں نے کہا نصبر علی البلاء نشکر علی الرخاء ونرضى بالقضاء۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتم المؤمنون حقا ورب الکعبہ۔ تو کچھ چیزیں ہیں سکھانے کی، نبی سکھاتے تھے، صحابہ سیکھتے تھے، اور ہم لوگ نہیں سکھاتے، نہ گھروں میں نہ مکتب بھیجتے ہیں۔ اس لیے آج پورے ملک کے اکابر علماء کرام مکتب کی اہمیت پر گفتگو کر رہے ہیں۔ ہر جگہ مکتب ہونا چاہیے، جتنے بچے ہیں ان کی ضرورت کے بقدر مکاتب ہونے چاہیے، اور یہ صرف علماء ائمہ کی کوشش سے نہیں ہو سکے گا۔ والدین، سرپرستوں
اور سماج کے ہر طبقے سے تعلق رکھنے والے کی فکر چاہیے۔ ہمارے سیاسی لیڈروں کی بھی فکر کی ضرورت ہے، ہمارے سماجی لیڈروں کی فکر کی بھی ضرورت ہے، ماں باپ کے فکر کی بھی ضرورت ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ تمام درد مند دل رکھنے والے امتیوں کی فکر کی ضرورت ہے۔ میں آپ کے ذریعے سے آپ کے تمام علاقوں تک یہ پیغام اس اسٹیج سے ان اکابر کی موجودگی میں پہنچانا چاہتا ہوں کہ یہ ذمہ داری کہ ہر بچہ مکتب جائے، اور مکتب میں بھی باقاعدہ مکتب ہو، منظم و مؤثر مکتب ہو، جس سے بچوں کے عقیدے مضبوط ہوں، اللہ تعالیٰ کی معرفت، نبی کی محبت اور قرآن کی عظمت ان کے اندر پیدا ہو، توحید کا عقیدہ، رسالت کا عقیدہ اور آخرت کا عقیدہ گھول کر ان کو پلایا جائے، اور اس کے لیے قصص القرآن اور قصص الانبیاء اور قصص الاولیاء سے مدد حاصل کی جائے۔ بچے کہانی شوق سے سنتے ہیں، واقعات قرآنیہ کو، واقعات حدیثیہ کو جو مستند ہیں، معتبر ہیں، احسن القصص ہیں، بچوں کے فہم کے مطابق کہانی کے ٹائپ میں آپ انہیں سنائیں گے تو اس کے ساتھ عقیدہ بھی ان کے دل میں گھس جائے گا، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ۔ اور وہی کام ہمیں کرنا ہے۔ ہم نے قرآن چھوڑ دیا، ہم نے حدیثیں چھوڑ دیں، اور ہم نے بچوں کو بہت نورانی قاعدہ پڑھا دیا، تو اس سے مکتب کا فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ مکتب کا فائدہ تحفظ ایمان و عقیدہ ہے، مکتب کا فائدہ دین ایمان۔ ایک بات کہہ کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، آدمی عمل میں کتنا ہی کوتاہ کیوں نہ ہو، وہ عمل کی کوتاہی نجات میں حارج تو ہو سکتی ہے، مانع نہیں ہو سکتی، اور آدمی کا ایمان کی کوتاہی وہ نجات میں رکاوٹ بن جائے گی۔ ایک بندہ دنیا سے ایمان سلامت لے کر جائے، اب بہت بڑا پاپی گناہگار ہو، صحیح حدیثوں کے مطابق اللہ تعالیٰ یا تو اس کو اول وہلہ میں معاف کر دیں گے، یا اللہ تعالیٰ تھوڑی سزا دے کر معاف کریں گے، یا اللہ پاک پوری سزا دے کر معاف کریں گے، پر معاف ضرور کریں گے۔ نجات ضرور ہوگی جہنم سے اگر ایمان سلامت ہو۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ، کسی نے ان کے اثرات و برکات کا ان کے سامنے ذکر کیا تو فرمایا ایمان چو سلامت بلب گور بریم احسن تو بر چستی و چالاکی ماں۔ اگر عبد القادر اپنا ایمان سلامتی سے قبر تک لے جا سکے تو ہر تعریف کا مستحق ہے، نہیں تو کیا تعریف کرو گے، اس تعریف کا کیا فائدہ ہے۔ آج یہ فکر ہر سینے میں آنے کی ضرورت ہے کہ ایمان کو قبر تک سلامتی سے لے جانا ہے۔ بہت سے وہ ہیں جو بچپن سے ہی صحیح العقیدہ نہیں ہیں، بہت سے وہ ہیں جو اچھے خاصے گھرانے میں خوش عقیدہ تھے، جوان ہو کر کالج کے ماحول میں ساتھیوں کے ذریعے دوسرے عقیدے اور نظریات والوں سے ملتے ملاتے ان لوگوں کے عقیدے خراب ہو رہے ہیں۔ ایسے میں ہماری بڑی ذمہ داری ہے۔ الحمدللہ جمعیت علماء ہند پورے ملک کے اندر بھرپور کوشش کر رہی ہے کہ جوانوں کے ایمان کی بھی حفاظت ہو، عورتوں کے ایمان کی بھی حفاظت ہو، بزرگوں کے ایمان کی بھی حفاظت ہو، بچوں کی بھی ایمان کی حفاظت ہو۔ بالخصوص بچوں کی فکروں کے لیے دینی تعلیمی بورڈ ایک مستقل ادارہ قائم کر دیا گیا جمعیت کے تحت، جس کے ذریعے پورے ملک میں بچوں کے ایمان کے تحفظ کی کوشش ہو رہی ہے۔ لیکن یہ کوشش اس وقت بارآور، مثمر اور کامیاب ہوگی جب علماء کے ساتھ آپ لوگوں کا بھی بھرپور تعاون ہوگا۔ اگر آپ کا تعاون نہیں ہوگا تو کام تو ہوگا مگر جتنا ہونا چاہیے اتنا کام نہیں ہو سکے گا۔ اس لیے آپ سب سے دست بستہ ادباً درد مندانہ اپیل کرتا ہوں کہ یہاں سے ایک بندہ بھی ایسا نہ اٹھے جو کم از کم ایک مکتب کے قائم کرنے کا شوق اپنے دل میں لے کر جائے۔ ہر ایک ارادہ کرے کہ میں مکتب ضرور قائم کروں گا، چاہے مکتب کے چلنے میں خرچہ کر کے، چاہے مکتب خود بیٹھ کے پڑھا کے، کسی بھی طریقے سے ایک مکتب کی ذمہ داری اگر یہ مجمع لے کر جائے گا تو انشاءاللہ تعالی اتنا فائدہ ہوگا اس جلسے کا کہ ہم بیان نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالی توفیق عمل نصیب فرمائے اور اس اجلاس کو کامیاب فرمائے۔
بہت اہتمام کے ساتھ ہمارے نوجوان فضلاء اور علماء نے اس کو کامیاب کرنے کے لیے 15 دن سے مستقل جد و جہد کی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کا اثر بھی نظر آ رہا ہے۔ اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے اور اس پروگرام کو کامیاب کرے۔